حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پتہ چلے کہ مسلمانوں میں حضور کا نام لیا گیا ہے، ایسے گونگا صلی اللہ علیہ وسلم نکلتا ہے، دل سے آواز نکلا کرے، مسجد میں ہلکی سی آواز سب بولے تو گونج پیدا ہو جائے۔ حب رسول کا تقاضا ہے صلی اللہ، کہیں سب صلی اللہ تعالی علیہ، مسجد میں آواز ہی نہیں آ رہی، ناراض ہو گئے مجھ سے، کئیوں کی نیند نکل گئی، کئیوں کی نیند نکل گئی۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا، عرض کیا کہ رسول اللہ فرمایا جو میرا نام فرمان ہے وہ ابا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سمجھانے کے لیے، صحیحین کی حدیث ہے، بخاری میں کتاب الاعتصام سننا میں بھی موجود ہے، مشکات کے کتاب الاعتصام سننا میں موجود ہے، بڑی خوبصورت دو مثالیں دے کر یہ بات سمجھائی۔ میں بھی وہ حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا ماسلی کا ماسل رجلن، میرے دنیا میں آنے کی مثال کون فرما رہے ہیں؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ میرے دنیا میں آنے کی مثال اس شخص کی مانند ہے، استوقد نارا فلما ضاءت ما حولها، ایک شخص نے آگ جلائی، اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، کیڑے پتنگے وَهَذِهِ الدَّوَابُ الَّتِي تَقَعُ فِيهَا يَتَكَهَّمْنَ فِيهَا یغلبنہ ویتقہمن فیہا، کہ وہ کیڑے پتنگے جو آگ کی طرح روشنی در لپکتے ہیں وہ تیزی سے پروانہ وار اس میں گر رہے ہیں، وہ ترس کھا کر ان کو پرے ہٹاتا ہے، لیکن تعداد میں زیادہ ان کی وجہ سے اور کثرت میں وہ اتنا ہی اس آگ میں جا رہے ہیں۔ فرمایا آخذ بحجتکم عن النار تقہمون فیہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح تمہیں جہنم کی آگ سے پیچھے کھینچ رہا ہوں، جس طرح وہ آگ جلانے والا کیڑے پتنگوں کو پیچھے کھینچتا ہے کہ آؤ میرے پیچھے لگ جاؤ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا ہلما، تم میری طرف آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، تقامون فیہا، جتنا میں کہتا ہوں میری طرف آؤ اتنا ہی تم میری نافرمانی کر کے جہنم کی طرف بڑھے جا رہے ہیں۔ دوسری حدیث بخاری مسلم کی ہے، کتاب الاعتصام و سنہ مشکات میں بھی ہے، بخاری کے کتاب الاعتصام میں بھی ہے۔ کیا ہے؟ میری مثال اس شخص کی مانند ہے کہ ایک شخص، عرب میں رواج تھا کہ کوئی حمل آور دور سے نظر کسی کو آ جاتا، وہ وادی سے باہر ہوتا تو اپنا لباس یا شلوار یا چادر اتار کر کسی طرح لکڑی کے اوپر کر کے گھماتا اور اعلان کرتا میری بات پر یقین کریں، کہ لوگ کہتے واقعی جو اس طرح کر رہا ہے جہالت تھی نا، تو وہ ننگے ہو کر اپنا لباس اوپر اٹھا کر اچھالتے کہ میری بات پر یقین کر لیا جائے۔ لیکن ہمیں اسلام نے یقین دلانے کے لیے قرآن نے اصول دیا، یہ نہیں دیا کہ تم بھی ننگے ہو جاؤ۔ کیا وہ کہتا ہے؟ انا نذیر العریان، میں ننگا ہو کر لباس اتار کر تمہیں خبردار کر رہا ہوں، یعنی میں اتنا سچا ہوں۔ انی رأیت الجیشین بینیہ، میں نے اپنی آنکھوں سے ایک لشکر دیکھا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے۔ فنجا فنجا، نکل جاؤ نکل جاؤ، بچ جاؤ بچاؤ کر لو۔ تو اس قوم میں ایک گروہ نے فاتا طائفۃ من قومہ فضلجوا علی مہلہم فنجوا، ایک گروہ نے اس کے اعلان پر یقین کیا، سواریوں پر سوار ہو کر نکل گئے، نجات پا گئے۔ دوسرے گروہ نے فاصبحوا، وہ وہاں پڑے رہے مکان ہم اپنی جگہوں پر، ایسے کہتا ہے۔ صبحهم الجیش، عموماً اس دور میں پچھلی رات شب خون مارتے تھے لشکر، انہوں نے حملہ کر دیا، فَعَلَقَهُمْ، انہیں ہلاک کر دیا، وَإِتَّهُمْ، اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بھی اس شخص کی طرح، اے بنی نو انسان، تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بڑے مختلف طریقوں سلیقوں مسالوں کے ساتھ تمہیں ہلا رہا ہوں کہ میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لو۔ من اتبع ما جئت بھی، جو میں لے کر آیا ہوں اس کی پیروی کر لو، بچ جاؤ گے۔
اور جو اس بات کی جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آیا ہوں، آپ نے فرمایا جو میں لے کر آیا ہوں وہ حق ہے، باقی سب جھوٹ ہے، اس کو نہیں مانتا وہ میرا نافرمان ہے۔ اب کتنی خوبصورت مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ آج کا مسلمان ہوتا نا حضور کے سامنے، اللہ کی پناہ میں میری بات بڑی نہ ہو جائے، مجھے اور آپ کو ہلانے کے لیے کہہ رہا ہوں، میرے اندر بھی یہ خرابیاں ہوں گی، میں بھی اسی معاشرے میں تربیت ہوا ہوں، میں دیکھوں گا میں بھابی سنی دیوبندی شافعی اتنے فرقے ہیں، پیر ہیں، گروپ ہیں، اس میں ہے کہ نہیں؟ حضور کی بات ماننے کے لیے سورس نالج کیا ہے؟ حدیث۔ ہم کہتے ہیں ہمارے گروپ میں ہے کہ نہیں، بس اس کو نبی کو ماننا نہیں کہتے۔ ہاں یہ امت کے تمام اکابر ہمارے ہیرے ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہم سے نیک ہیں، تبھی تو ہم ان کے ذریعے قرآن حدیث جو ہم تک آیا ہے ہم لے رہے ہیں۔ یہ سمجھا سکتے ہیں کہ بات ایک سمجھ نہیں آ رہی، کلیئر نہیں ہے، جملہ کلیئر نہیں ہے، بات شارٹ کٹ ہے، جب تک ہمیں وسعت نہیں ملتی ہم ان میں سے کسی دو چار بڑوں کی تشریح کو قبول کر لیں گے، لیکن یہ دین میں پلس مائنس کرنے کا امت کو حق نہیں ہے۔ آئیے کیوں نہیں ہے؟ یہ تھوڑا سا ٹائم رہتا ہے، یہ 2-4 منٹ میں تیسرا پارے کا آخری حصہ ہے، یہ چند آیات کا ترجمہ کرتا ہوں، تو آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے اس میں غور کر لینا، یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ نبی کو پا لینے کے بعد چونکہ چنانچہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں اور ہر نبی سے اس کے دور میں اس سے عہد لیا کہ تمہارے بعد یا تمہاری زندگی میں اللہ کا اور رسول آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید مل جائے تو آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے، اس کی مدد کرنا ہے، اس پر ایمان بھی لانا ہے، اور اس کے جو نہیں لائے گا اس کو میں جہلوں میں لکھ دوں گا۔ آخر کار آتے چلتے چلتے آخر پر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں آخر پر کون آئے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ عہد حضور کے بارے میں ہے، کیونکہ اس قرآن میں بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کتنے عظیم المرتبت پیغمبر رسول نبی آئے، سب سے عہد لیا گیا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں آ جائیں تو آپ نے اپنے حکم چھوڑ کر اس کے پیچھے لگ جانا ہے۔ میں کہتا ہوں وہابی سنی دیوبندی شافعی مالکی بنوں گا، یہ نہیں مجھ سے ہوتا، میری عزت جاتی ہے، ناک کٹتا ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں سے پکا عہد لیا کہ تمہارے درمیان جب کتاب اور حکمت، کتاب و سنت آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، اور پھر وہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی سے اس کے دور میں یا اس سے نیکسٹ اور الٹیمیٹلی آخر کار کہاں بات پہنچی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا مصدقن، تصدیق کر دے، حضور نے تصدیق کر دی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو دین اللہ نے بھیجا وہ حق اور سچ ہے۔ آپ کہیں مولوی صاحب یہ تو یہود و نصارہ کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، یہ قرآن سے یہودیوں عیسائیوں کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے ہے، ان کے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا فرمایا کہ لما معکم، جو تمہارے پاس ہے، لتؤمنن بہ، تم نے ضرور بے ضرور حضور پر ایمان لانا ہے، ولتنصرنہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہے۔ قال اقررتم، کہہ دینا کافی تھا، پھر فرمایا کیا تم اقرار کرتے ہو؟ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكَ مِصْرِي، جتنا بھاری بہت ذمہ داری، ڈیوٹی، پکا حد، اس پر پکے رہو گے؟ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہاں۔ میں بات کہتا ہوں جھنجھوڑنے کے لیے، معاف کر دینا، سب نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں عیسیٰ ہوں، میں موسیٰ ہوں، میں ابراہیم ہوں، میں آدم ہوں، میں فلاں، نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو کیا آپ سب نے کہنا ہے آمنا بھی۔ قال فاشہدوا،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے انبیاء اس پر گواہ ہو جاؤ، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی تمہارے درمیان گواہ ہوں۔ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو یہ بات پا کر کہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان آ چکے ہیں، کتاب و سنت ہم پر پہنچ چکا ہے، پھر وہ کہتا ہے میں وہابی سنی دیوبندی شیعہ، فرمایا وہ جان لے میرے پیغمبر سے منہ موڑتا ہے وہ نافرمان ہے۔ حق بات کیا ہے؟ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ہے۔ فرمایا فغیر دین اللہ یبغون، اور دین تو وہ ہے جو کتاب و سنت کی صورت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، اس کے علاوہ تم دین چاہتے ہو؟ وَلَوْ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، زمین و آسمان میں جو شے ہے دل سے راضی ہے نہیں ہے، ہر طرح اس کے سامنے جھکی ہے اور اس کے حکموں کی پابند ہے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف تم نے لٹائے جانا ہے۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کتاب و سنت پا کر چھوڑتا ہے، فرمایا وہ اسلام سے ہٹ کر غیر دین ڈھونڈتا ہے، وہ قبول نہیں ہوگا۔ وہاں آپ اپنی ڈگریاں لگا دیں، اپنے فوٹو لگا دیں، اپنے دھڑے کی تعداد لگا دیں، آج پیدا ہوئے کل پیدا ہوئے 100 سال پہلے یا بعد میں، فلاں کا شگن تو فلاں فلاں، نہیں چلے گی بات۔ فرمایا اللہ رسول کی بات چلے گی۔ بات مختصر کرتا ہوں، اقول قولی ھذا واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو ماننے سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ ایک اعلان ہے، پچھلے خطبہ جمعہ میں بھی بتایا گیا تھا، بعد میں آج بعد از جمعہ استقبال رمضان مبارک پر درس قرآن پاک برائے خواتین ہوگا۔ دورہ قرآن پاک مورخہ 3-4 سے بروز ہفتہ شروع ہونا ہے، ٹائم 4 بجے تا 6 بجے شام تک ہے، 20 شعبان تا 29 شعبان تک، 1 رمضان تا 20 رمضان تک، صبح 10 بجے تا 12 بجے دوپہر تک ہے۔ بیماروں کے لیے خصوصی شفا کی دعا کی درخواست آئی ہے، اور ایک ہمارے مسجد کی ہمسایہ ہیں ان کی بھی صحت کی دعا کی درخواست ہے، اور ایک ہمارے بھی عزیز آج ہی مجھے اطلاع پہنچی کہ جمعہ کے فوراً بعد ان کا جنازہ ہے، چونکہ میں ادھر آ چکا تھا تو ان کے لیے بھی دعا کر دینا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف مرضانا مرضى المسلمین واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ ربنا لا